بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. محترم معزز پردہ نشین خواتین، بھائیوں، بزرگوں، گزشتہ ہفتہ آپ حضرات کے سامنے الرحمن کے سلسلے میں کچھ باتیں عرض کیا. میں نے یہ بتایا کہ الرحمن اس کا مطلب کیا ہے. ایک ہوتا ہے قرآن پاک کی تفسیر، ایک ہوتی ہے قرآن پاک کی تفسیر. القرآن یفسر بعضہ بعضا. تمام تفسیروں میں سب سے زیادہ اعلیٰ قسم کی تفسیر وہ قرآن کی وہ تفسیر ہے جو خود قرآن کرتا ہے. اس کے سلسلے میں نے یہ بات بتائی کہ الرحمن کسے کہتے ہیں. اگر قرآن سے پوچھا جائے، قرآن الرحمن کی وضاحت کرتے ہوئے سورہ رحمان کو بیان کرتا ہے. رحمان کو اگر جاننا چاہتے ہو، سورہ رحمان کو پڑھ لو. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. تو پتہ یہ چلا کہ رحمان اسے کہتے ہیں جو سکھاتا ہے، جو بتاتا ہے حق کیا ہے، باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اچھی کیا ہے، بری کیا ہے. یہ تمام چیزوں کو بتانے والے کو رحمان کہتے ہیں. گویا رحمان کہتے ہیں ان باتوں کو، ان چیزوں کو جو کچھ اللہ جل جلالہ امن والہ نے امت کے سامنے حضور کے ذریعے سے بتایا. اسی لیے بعض مفسرین کہتے ہیں الرحمن علم القرآن. رحمان نے قرآن سکھایا. کسے سکھایا؟ حضور کو سکھایا. کس کے ذریعے سے سکھایا؟ جبریل کے ذریعے سے سکھایا. جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سکھایا. الرحمن علم القرآن. خلق الانسان میں جو الف لام ہے، علماء مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہاں ال سے مراد الانسان، خصوصی انسان. وہ انسان کون ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک تفسیر کے مطابق بعض نے فرمایا خلق الانسان، اللہ نے انسان کو بنایا، یعنی انسان حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. خلقہ بیدہ 70 ذراعا. فرمایا حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا. 7 ہاتھ لمبے حضرت آدم علیہ السلام تھے. 60 ہاتھ لمبے. اب 60 ہاتھ لمبائی آپ اندازہ لگا لیجئے کتنا ہاتھ ہوگا. 60 ہاتھ لمبے تھے حضرت آدم علیہ السلام، اور اللہ نے حضرت آدم کی تصویر کو اپنے ہاتھوں سے بنائی. وَخَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ. اللہ نے پیدا بھی کیا اور اپنے ہاتھ سے تصویر بنائی. آنکھوں کی شکل ہے اللہ نے بنائی، ناک کی شکل ہے اللہ نے بنائی، ہونٹ کی شکل ہے اللہ نے بنائی، چہرے کی صورت ہے اللہ نے بنائی. تو علماء فرماتے ہیں الرحمن اسے کہتے ہیں جو انسان کو نطفے سے پیدا کرتا ہے. گویا ترجمہ حضرت شیخ سعدی کیا فرماتے ہیں؟ ازا قطرہ لؤلؤ ولالا کند. ایک قطرے کو آپ اس وقت اپنے ہاتھوں میں جو بچے کو اٹھائے ہوئے ہیں، اور جو بچہ اس وقت خوبصورت، آپ کو بڑا نیک، بڑا پاک، بڑا اچھا، بڑا دلکش
بڑا دلربا جو لگ رہا ہے وہ بچہ جس کی کوئی اصلیت نہیں ہوتی، جس کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی، اس قطرے کو جس کا نام لینا بھی لوگ گھن محسوس کرتے ہیں، اس قطرے کو آج آپ اٹھا رہے ہیں اور اسی قطرے سے پیدا کردہ بچے کو پیار کر رہے ہیں۔ اس بچے کو دیکھتے ہی رحمت اور شفقت جوش میں آنے لگتی ہے۔ فرمایا اس حالات میں تبدیلی کرنے والے کو رحمان کہتے ہیں۔ خلق الانسان، صرف انسان کو پیدا ہی نہیں کیا، علمہ البیان، اس کو تمام معافی ضمیر ادا کرنے کی صلاحیت بھی عطا کی۔ پتہ چلا رحمان صرف اس کو نہیں کہتے کہ جو صرف رحم کرتا ہے، بلکہ اس کو بھی کہا جاتا ہے جو ہمیں پیدا کیا ہوا ہے۔ گویا پیدا کرنے کے بعد جو کچھ ہم بول رہے ہیں یہ سب کے سب رحمان ہی کی رحم کی وجہ سے ہے۔ اسی لیے علماء نے کیا فرمایا، یہ کہے رحمان سے مراد یہ وضاحت۔ دوسری وضاحت، رحمان رحم سے ہے۔ رحم کہتے ہیں رشتے کو۔ الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ اس کی علماء نے 4 وضاحتیں بیان فرمائی۔ پہلی وضاحت میں نے گزشتہ بیان کیا، سب سے پہلا ارحموا من فی الارض، یعنی رحم کرو زمین والوں پر، یعنی ان کو وہ باتیں سکھاؤ جو باتیں اللہ نے تمہیں سکھائی۔ اس کی پہلی وضاحت، پہلی تشریح یہ ہے قرآن پاک کی روشنی میں، الرحمن علم القرآن، اللہ نے قرآن سکھایا، انسان کو بنایا، بیان سکھایا، وہ کام تم انجام دو۔ اگر تم انجام دو گے گویا ارحموا من فی الارض کا اعلیٰ درجے پر فائز ہو۔ ارحموا من فی الارض کے اعلیٰ درجے پر وہ بندہ فائز ہوتا ہے، وہ بندہ سمجھا جاتا ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو معلم الناس الخیر ہوتا ہے، جو خیر کی باتیں لوگوں کو سکھاتا ہے، فرمایا آسمان کے فرشتے بھی دعا کرتے ہیں، زمین کے چونٹیاں دعا کرتی ہیں، ذرات دعا کرتے ہیں، تمام رینگنے والے جانور دعا کرتے ہیں، حتی الحوت فی بحرہا، سمندر میں ہونے والے تمام مچھلیاں، تمام مخلوقات دعائیں کرتی ہیں، والنملۃ فی جحرہا، چونٹی جو بل میں موجود ہے وہ بھی دعا کرتی ہے۔ کس کے لیے؟ علی معلم الناس الخیر، اس انسان کے لیے جو لوگوں کو اچھی باتوں کی تعلیم دیتا ہے۔ تو اس میں ماشاءاللہ کتنے لوگ جمع ہو گئے، اس میں مدرسین بھی آ گئے، مبلغین بھی آ گئے، مربین بھی آ گئے، مدرس بھی آ گئے، مبلغ بھی آ گئے، مربی بھی آ گئے، اور اس میں والد بھی آ گئے، والدہ بھی آ گئی۔ اس لیے کہ بھئی والد والدہ یہ بھی اپنے بچوں کو نیک سکھاتے نہیں سکھاتے، ہر بچے کو اپنے والدین سب سے پہلے معلم ہوتے ہیں، معلمہ ہوتی ہیں۔ اسی لیے اطلب العلم من المہد فرمایا گیا، ماں کی گود اس کو سب سے پہلا مدرسہ قرار دیا گیا۔ پہلا مدرسہ جس پر بندہ تعلیم حاصل کرتا ہے اس مدرسے کا نام ماں کی گود ہے، اس کو من المہد کہا گیا ہے۔ اس لیے کہ سب سے پہلے بچہ علم حاصل کرنا شروع کرتا ہے اپنے آنکھوں سے۔ آنکھ سے جو سب سے پہلے پریکٹیکلی سیکھنا شروع کرے گا وہ اپنی ماں سے شروع کرے گا۔ اس لیے فرمایا الرحمن علم القرآن میں اللہ نے سورہ الرحمن کی وضاحت فرمائی، اور پھر جب ارحموا من فی الارض کی بات آتی ہے تو پہلی بات سیکھنا سکھانا، دوسری بات رشتے ناطے کو جوڑنا۔ رشتے ناطے میں پہلا رشتہ ناطہ وہ ہے جس کو علماء نے فرمایا رحم سے تعلق رکھتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ماں کی پیٹ سے کن کن کا تعلق ہے؟ بے ماں کی پیٹ سے تعلق پورے بھائیوں کا، پوری بہنوں کا ہے، جن کو ذوی الارحام کہا جاتا ہے سب سے پہلے۔ اور دادی کے پیٹ سے کن کن کا تعلق ہے؟ باپ کا ہے، چچا کا ہے، تائمہ کا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور ماں جس پیٹ سے جنم لی، جس کو نانی کا پیٹ کہتے ہیں، وہ نانی کے پیٹ سے کن کا تعلق ہے؟ ماموں کا ہے، خالہ کا ہے، ننیالی رشتہ دار ہیں۔ تو علماء فرماتے ہیں رحم سے تعلق رکھنے والے، ماں جس رحم سے تعلق رکھتی ہے اس کا خیال رکھو،
باپ جس رحم سے تعلق رکھتا ہے اس کا خیال رکھو، فرسٹ رحم سے تعلق رکھتے ہو اس کا خیال رکھو۔ فرمایا پہلا خیال رکھنا کس کو؟ اپنے بھائی بہنوں کو۔ والدین تو اپنے جگہ پر ہیں ہی، ان کا خیال رکھنا ہم پر فرض ہے، لیکن فرسٹ خیال کسے رکھنا؟ اب آپ کی ماں کے پیٹ سے تعلق رکھنے والے رشتے کا خیال رکھو۔ وہ کون ہے؟ بھائی بہن ہیں، پہلا درجہ۔ دوسرا درجہ، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ماں کو 3 درجہ دیا، باپ کو 1 درجہ دیا، یعنی کس اعتبار سے؟ فرمایا ماں زیادہ شفقت کی محتاج ہوتی ہیں، تو اس لیے ماں کے بارے میں آپ نے فرمایا حضور من احق بحسن صحبتی، من احق بحسن صحابتی، دونوں روایتیں ہیں، صحبتی بھی ہیں صحابتی بھی ہیں۔ حضور میں کس کے صحبت میں زیادہ رہوں، کس کی خدمت میں زیادہ رہوں، کس کے ساتھ زیادہ رہوں، کس کی تعاون زیادہ کروں، کس کی مدد زیادہ کروں؟ فرمایا امک، تیری ماں کی کر۔ فرمایا ثم من، پھر کون؟ کہا امک، تیری ماں کی کر۔ فرمایا ثم من، پھر کون؟ فرمایا امک، تیری ماں کی کر۔ پھر فرمایا ثم من، کس کی خدمت زیادہ کروں؟ چوتھے نمبر پر فرمایا اباک، تیرے والد کی خدمت کر۔ پتہ یہ چلا 4 میں 3/4 حصہ ماں کا ہے، 1/4 حصہ باپ کا ہے۔ تو پتہ چلا ننیالی رشتے کا خیال زیادہ رکھنا چاہیے۔ چنانچہ ہمیشہ دیکھیے ننیالی والے زیادہ ساتھ رہتے ہیں، ددیال والے اتنا ساتھ نہیں رہتے، ننیال والے ساتھ رہتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ددیال مکہ ہیں، ننیال مدینہ ہے۔ جب ددیال والے ستانے لگے، ارے بھائی ابو جہل بھی ددیال میں شامل ہیں، ابو لہب بھی شامل ہیں، عتبہ بھی شامل ہیں، شیبہ بھی شامل ہیں، بھائی ددیال سے ہی تعلق رکھتے ہیں یہ سب۔ تو ددیال والے جب ستانے لگے تو بلا شبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم ہوا وہ ننیال کی طرف جانے کا، تو ننیال کی طرف۔ چنانچہ مدینے والے حضور کے ننیال ہیں، حضرت آمینہ مدینے کی ہیں، حضرت عبداللہ نے نکاح کیا مدینہ منورہ سے۔ تو جب ددیال سے مایوسی چھا گئی تو حضور علیہ السلام نے رخ کیا ننیال کی طرف، لیکن ننیال کو آنے کے بعد ددیال کو نہیں بھولا، ددیال کو اپنا ٹارگٹ بنائے رکھے۔ فتح مکہ پر آپ کو جو خوشی ہوئی وہ خوشی بے پناہ خوشی کو دیکھ کر ہی صحابہ نے عرض کیا ارے بھئی اب ہو گیا، ہو سکتا ہے حضور دوبارہ ہماری طرف نہ آئے۔ اس کا احساس حضور کو ہو گیا۔ سرکار نے فرمایا تم لوگ کیا سمجھے، جس چیز کو میں نے نبی اللہ کے نام پر چھوڑ دیتا ہے پھر دوبارہ اس کی طرف پلٹ کر بھی نہیں دیکھتا۔ چنانچہ سرکار نے فرمایا تقسیم غنیمت مال، غنائم کو جب تقسیم کر رہے تھے، مال غنیمت جب تقسیم کر رہے تھے، آپ نے کہا جب مہاجرین کو خوب دے رہے تھے مکے والوں کو اور انصاروں کو ذرا حساب کے اعتبار تھوڑا سا کم، تو انہوں نے یوں سوچا کہ آپ ان کی طرف زیادہ توجہ دے رہے ہماری طرف نہیں۔ کہا تم کیا یہ پسند نہیں کرتے سب لوگ لے کر جائیں مال غنیمت اپنے گھر اور تم لے جاؤ محمد رسول اللہ کو اپنے وطن؟ کیا آپ کو یہ بات پسند؟ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں تو رحم کا معنی جو رحمان میں رحم ہے اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے، رحمان وہ ہے جس نے رحم بنایا، اور یہ رحم کوئی معمولی رحم نہیں ہے جس کے ذریعے سے رشتہ جڑتا ہے، ناتا جڑتا ہے، اور اس کو جوڑنے کو کہا گیا ہے پہلے اپنا رشتہ جوڑو، پھر ننیالی رشتے کو توجہ دو، پھر ددیالی رشتے کی طرف توجہ دو، اور 3 ثلث ننیال کی طرف اور 3 ربع ننیال کی طرف، 1 ربع ددیال کی طرف توجہ دیا کرو۔ انشاءاللہ آئندہ میں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا، بس اتنی بات یاد رکھیں کہ ضرور ہم لوگ انشاءاللہ ان رشتہ ناتے کو جوڑنے کا خیال رکھیں گے۔ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں رشتہ ناتا جوڑنا اتنا ضروری ہے، ہم حشر کے میدان میں پہنچنے کے بعد پل صراط سے پہلے یہ رشتہ اپنا حق طلب کرتے ہوئے کھڑا رہے گا، یہ رشتہ اپنا حق کا مطالبہ کرتے ہوئے کھڑا رہے گا، اور وہ اللہ خود حضور نے فرمایا رحم یعنی رشتہ یہ اللہ رحمان کی شاخوں کا، اور پھر آپ نے کیا فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، پھر آگے فرمایا وہ رحم کھڑے ہو کر پل صراط کے سامنے اللہ سے مطالبہ کرے گا، کیا کرے گا؟ تعنی یوں کہے گا اے میرے پروردگار جو مجھ سے جڑا رہا
اس سے تو بھی اپنے رحمت کو توڑ دے، اور جو مجھ سے کٹا رہا تو اس سے اپنے رحمت کو، اس لیے اس وقت علماء فرماتے ہیں ایک رشتہ ہوتا ہے فرض، اور ایک رشتہ ہوتا ہے واجب، ایک رشتہ ہوتا ہے سنت، اور ایک رشتہ ہے مستحب، ایک رشتہ ہے ادب۔ فرض والا رشتہ ماں باپ سے رشتہ، یہ تو فرض ہے، اس کے بغیر تو ایک کلمے کی موت بھی نہیں ملے گی، جنت بھی نصیب نہیں ہوگی، جنت کا دروازہ نصیب نہیں ہوگا۔ تو والدین کے ساتھ جو حسن سلوک کا معاملہ ہے یہ فرض کا درجہ رکھتا ہے، اور دوسرا درجہ واجب کا اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ رشتہ، جیسے کہ میں نے بتایا واجب کا رشتہ ہے، اس کے بعد سنت والا رشتہ ہے جو اپنے ننیال اور ددیال کے ساتھ رکھنا چاہیے، یہ سنت والا رشتہ ہے۔ مستحب والا رشتہ دوستوں کا رشتہ، اور لوگ دوستوں کا رشتہ بہت نبھاتے ہیں، بہت نبھاتے ہیں۔ ایک حدیث میں تو ہے کہ قیامت کے قریب کہ لوگ باپ پر دوست کو ترجیح دیں گے۔ میرا دوست بولیا اس کے واسطے میں چلا گیا، ارے تیرا باپ نے کیا کہا، تیرے باپ نے کیا کہا، تیرے دوست نے کیا کہا، تو ترجیح کس کو دے رہا ہے؟ بیوی کو ترجیح دیں گے ماں پر، ارے ماں کا درجہ رکھتی ہے، بیوی کا درجہ رکھتی ہے، بیوی 4 میں سے ایک ہے، ماں ایک ہی ایک ہے، اور ایک کو 2 نہیں بنا سکتے۔ ماں بھائی ہماری 2 مائیں ہیں 3 مائیں ہیں، کیسے بن سکتی ہے بھائی؟ تو ایک ہی ماں سے پیدا ہوا، ہاں وہ جو ماں ہو وہ مہندری ہو، خاص تو نہیں ہو سکتی، ماں تو ہر ایک ایک، ہاں بیویاں ہو سکتی ہیں۔ اسی لیے علماء نے فرمایا کہ ماں کا خیال رکھنا یہ فرض ہے، بیوی کا خیال رکھنا یہ واجب ہے، میں نے قبول کیا کہنے کی وجہ سے۔ بہرحال بقیہ باتیں انشاءاللہ آئندہ آپ حضرات کے سامنے عرض کی جائیں گی۔ اللہ تعالی ہمیں سے ہر ایک کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔